دھوکے باز، صدر دھوکے باز، فلانا دھوکے باز. تو جس ریڑھی والے نے سامنے آم صحیح سے لگائے ہوئے ہیں موٹے موٹے اور اندر اس نے سارا کچھ رکھا ہوا ہے، تو وہ دھوکے باز نہیں؟ جو دکھا رہا ہے وہ دے گا بھی کہ نہیں؟ تو اس نے دکھانے کے لیے چیز اور رکھی ہوئی ہے اور دینے کے لیے، تو یہ دھوکا نہیں؟ کیا صرف بڑا ہی دھوکے باز ہے؟ جس دکاندار نے بڑی ملمہ سازی کی ہے، لمبی چوڑی لائٹیں لگائی ہیں، بڑا اس نے سجا کے سوار کے تیار کر کے ہر شے رکھی ہے، اور جھوٹ کی نگری میں وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ رہا ہے ان کی آنکھوں کو چندھیا کے، وہ دھوکے باز نہیں؟ بالکل جائز کمائی کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز جب تم بیچو تو اس کی زیادہ تعریف نہ کرو. جب چیز بیچو تو جو اس کے اندر نقص پایا جائے وہ گاہک کو بتاؤ. اگر تم وہ نہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اگر تم نے چیز کا عیب گاہک کو نہ بتایا تو اللہ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا اور فرشتے تم پر لعنتیں برساتے رہیں گے. حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. اللہ اکبر. اچھا پھر عجیب تماشا ہے، لوگوں کا چیز خریدنے جاتے ہیں تو نقص نکالتے ہیں، اور جب بیچنے جاتے ہیں یہ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نیچے سے لے کے اوپر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جو بھینس بیچنے جاتا ہے وہ بھی 4 دن اس کا دودھ نہیں دھوتا، کہتا ہے منڈی والا چوئے گا. جس دن دودھ دھوئے گا اس دن نکلے گا 25 کلو، اور جب گھر جائے گا تو یہ تو میرا خیال دھوکا نہیں. تو اس کو پوچھتے ہیں کیا بنا، کہتا اللہ نے سونی روزی دی ہے. تو کر کے کیا آیا تو؟ دھوکا، فریب، فراڈ، دھوکے بازی. لوگ بڑوں کے بارے میں تو زبانیں کھل جاتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو اپنی صفائی کون دے گا؟ اپنے اوپر کون؟ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، یہ بھی جلدی درجہ آ جاتا ہے فٹافٹ، 1 منٹ میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. وہ معاملہ الگ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ دھوکے بازی ہر ایک کے لیے اسی طرح حرام ہے، ہر ایک کے لیے جس طرح کے اس کا حکم موجود ہے. حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی. امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے، میرے گھر سے خرید کے لائے ہو؟ کہا ہاں. فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی، ٹھیک ہو گیا، ہوش میں عقل میں خرید کے لایا، بات ختم ہو گئی. بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے خریدا ہوا مال واپس. واہ جی واہ، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ خریدا ہوا مال واپس کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ساڈا اپنا. کہنے نے ایڈا اوکھا تینوں مڑیا تو پھر لے کے آ گیا، ایڈیاں گلاں سنا کے، ایڈا سیاڑا سیل مین سی، انہیں ترلے لینے ساتاری انہیں تعریف کیتی ہے، تو انہوں بڑا سونا لگے گا. پھر تیرے گلے میں ڈالا ہے، بڑی مشکل سے مڑا ہے تجھے، اور تو پھر لے کے آ گیا. اور شام کو کہتا الحمدللہ میں نے بڑے پیسے کمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ. سارا دن جھوٹ بولا، فریب کیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرا. بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے، کہاں سے خریدی؟ تو صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے. فرمایا میری اونٹنی ہے لیکن تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے؟ او بھائی یہ دھرتی پہ بسنے والے لوگ تھے، یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا؟ کہ یار تو عجیب آدمی ہے، کوئی عیب بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے. فرمانے لگے چل تو یہ بتا گوشت کھانے کے لیے خریدی ہے یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے. فرمانے لگے چل بھی میرے ساتھ واپس آپ پیسے لے لے، گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے، دودھ دینے کے لیے اچھی ہے، پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں، تیرے کام نہیں آئے گی. اب وہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی، پیسے دے دیے تھے، مرضی سے سودا کیا تھا، میں نے پوچھا بھی نہیں تھا سفر کی کیسی ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت واصلہ رونے لگے. فرمانے لگے کیا کروں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کیا کروں، نبی پاک کا غلام. رونے لگے. فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایبی چیز بیچ ڈالے گا. کیا کروں، نوکر اس گھر کا ہوں، جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت ہے، میں اس گھر کا نوکر ہوں، مجھے اجازت نہیں دیتی، مجھے ہم کہتے ہیں جی میرا مالک کہتا ہے، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو کونین کے مالک کی مان، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو عرش کے مالک کی مان، تو چھوڑ دنیا دار مالک کی، اس مالک کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے رزق دیتا ہے. دنیا کے مالک کی بات کر رہا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے. رات کو مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں، رم جھم برکھا برسی ہے، مدینہ سارا ٹھنڈا کر گئی ہے، پہلے ہی بڑا ٹھنڈا ہے، پر خدا کے کرم سے مدینے میں اور ٹھنڈک ہوئی. حضور سویرے نکلے،
बाजार में गए, गले का ढेर पड़ा है, नबी पाक की नजर पड़ी, हुजूर पहुंचे तो गले का ढेर है, सारा खुश्क है। महबूब ने फरमाया रात को बारिश हुई है, तेरे गले में पड़ी नहीं, तेरी गंदम खुश्क रह गई, रात इतनी बारिश हुई, नबी पाक पर्दा पोश है कि नहीं? बोले सारे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कयामत में हमारे ऐब छुपेंगे तब जब मुस्तफा अपनी चादर में छुपाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, ऐब खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हुजूर पर्दा पोश है ना, लेकिन धोखेबाज की नबी पाक पर्दा पोशी नहीं करते, जो धोखा दे। अगरचे उस सहाबी के बारे में मुहद्दिसीन ने यह लिखा है कि वो धोखा नहीं देना चाह रहे थे, उनको अभी इस मसले का पता ही नहीं था। जब पता चला तो फिर दोबारा उन्होंने ये काम न किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, फरमाया तेरे गले पे तेरी गंदम पे बारिश ही नहीं हुई। हुजूर ने अपनी आस्तीन को चढ़ाया, बाजू ऊपर किया और हुजूर ने गले के अंदर हाथ डाला, अंदर से जाके हुजूर गीली गंदम उठा के बाहर लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है? जब उनकी गर्दन झुकी तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुनो, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे मैं उसे अपनी उम्मत में शामिल नहीं करता। तो हम में से नहीं है जो धोखे दे, फरेब करे, मकर करे, दजल करे, फ्रॉड करे, बेईमानी करे, थोड़े से नफे के लिए, थोड़े से। अब तो लोग हंसते हैं, धोखे पे मुस्कुराया जाता है। ग्वाले से पूछा, दूध बेचने वाले से, और ये सिर्फ दूध बेचने वाले की बात नहीं, सबका ही रंग निराला है, सबका ही अंदाज निराला, सभी तारीफें कर रहे हैं अपने माल की, सारे तो वो गुजर गए लोग। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जरा बादल होते थे तो कपड़े की दुकान थी, बंद कर देते थे दुकान, फरमाते थे गाहक को सही नजर नहीं आएगा तो कहीं ऐसी चीज ना खरीद के ले जाए जिसकी उसे पूरी खबर ना हो। वो गुजर गया जमाना। अब तो अल्लाह माफ करे, हालात इस कदर बिगड़ गए। दूध बेचने वाले से कहा जाता है साहब पानी बड़ा है दूध में, कहता है आजकल भैंसे पानी ज्यादा पीती हैं, गर्मी बड़ी सख्त है, मजाक उड़ाता है। एक चोरी, ऊपर से उसका इजहार एलानिया। मैंने ऐसे लोग भी अपने कानों से सुने हैं जो गवाले से कह रहे हैं, दूध बेचने वाले से साहब और यार पानी डालना होता है तो साफ तो डाल लिया कर, तू गंदी नदी का पानी डाल के ले आता है। कहता ठीक है जनाब, आज के बाद शर्म नहीं आती ये बातें करते? खुदा की धरती पर खड़े होकर अल्लाह के कानून को चैलेंज करते हैं लोग, एलानिया गुनाह करते हैं, एलानिया सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं। हया खत्म हो गई, दिल से ये सोच खत्म हो गया कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़े बड़े रंग है, बड़े बड़े अंदाज है लोगों के। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे तो एक आदमी दूध में पानी मिला रहा था। हजरत अबू हुरैरा की चीखें निकल गई, रो पड़े। लोग इकट्ठे हुए, कहने लगे हुजूर आपको क्या हुआ? वो पानी मिलाने वाला भी आ गया, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया कयामत के दिन तुझे जो सजा मिलेगी वो सजा याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुझे जो सजा मिलेगी मेरी आंखों में आंसू आ गए। हुजूर क्या सजा मिलेगी? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये दूध रब तेरे सामने रखेगा और तुझसे अल्लाह फरमाएगा चल इससे पानी अलग कर, अल्लाह तुझे सजा देगा। मैं एक शख्स की मिसाल दे रहा हूं, लेकिन इससे मुराद सिर्फ गवाला नहीं, ये बात बड़ी दूर तक जाती है, बड़ी दूर तक जाती है, बड़ी दूर तक। यहां जो जिसके यहां से दूध खरीदा जाता है वो तो जब भैंस का दूध धोने लगता है तो पहले ही पानी रख लेता है, इल्ला माशाअल्लाह। ये कई घरों से नुक्स वाकया होके आता है, एक जगह पे नहीं है, ये बड़ी दूर तक हालात बिगड़े हुए। हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे रब करीम कयामत के दिन तुझसे फरमाएगा चल अलग कर, दूध से पानी बता कर लेगा? कहने लगा हुजूर डाला तो जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता। फरमाने लगे फिर तेरा दोजख से निकलना भी मुश्किल है, तू दे बच्चों को कमा के खिला, मौज कर। अब तो यहां तक तमाशा लग गया। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कराची में ऐसी भी दुकानें पकड़ी गवर्नमेंट ने कि जहां दूध के अंदर केमिकल मिलाया जाता है गाढ़ा करने के लिए, और उस केमिकल, नुकसान यह है उस केमिकल का कि वो कैंसर का बाइस बन रहा है। 2 किलो दूध की खातर कत्ल कर दिया एक इंसान को, 200-400-500 की खातर मार दिया बीमारी लगा के, बच्चे यतीम कर दिए, औरतें बेवा कर दी, घर उजाड़ दिए थोड़े से धोखे के लिए, इतनी सी दुनियादारी इकट्ठी करने के लिए। यहां दवाइयां जाली नहीं बिक रही, यहां लोग मिलावट वाली, इतने इतने लोग खड़े हैं डॉक्टर के दरवाजे पर और तारीफें कर रहे हैं, डॉक्टर साहब इस कंपनी की क्यों लिख के देते हैं, डॉक्टर साहब इस कंपनी की दवाई, उन्हें खबर नहीं कि क्या हाल है। मौत बेचते हो फिर समझते हो जन्नत में जाओगे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, इतना आसान समझ लिया लोगों ने। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका दोस्त, जिसका भाई, जिसका पड़ोसी उसके बवाइक से महफूज ना हो वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा।
शहाबा ने कहा हुजूर ये बवाइक क्या है? फरमाया जुल्म और धोखा। इसने पड़ोसी को भी धोखा देने से वो बाज नहीं रहा। लोग शिकवा करते हैं, कहते हैं लोग दुनिया सारी धोखेबाज हो गई है। लोग सारे, किसी ने मुल्ला रूमी से कहा था हुजूर सारे लोग ही धोखेबाज हैं। फरमाया तू अपना तजर्बा करना, तुझे इसलिए सारे धोखेबाज मिलते हैं कि तेरे अपने अंदर बड़ा धोखा है। अपने अंदर खुलूस पैदा कर, अल्लाह तुझे बड़े खुलूस वाले लोग अता फरमाएगा। तू खुद इससे यारी लगाता है, धोखे के रंग में लगाता है। तेरी हर दोस्ती इसलिए कि तू नफा कितना ले सकता है। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना फरमाया, फरमाया खबरदार तुम्हारा रंग एक होना चाहिए, तुम्हारा रूप। मेरी बातों की समझ आ रही है आपको? धोखा देना, फरेब करना, फराड करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मैंने आपके साथ रहना है हमेशा। इमाम राजी ने लिखा है मैंने हमेशा आपके, आप फरमाने लगे मैं जरूर साथ रखूंगा पर दुनियादारी का मुतालबा ना करना। जी तो उस पीर दे बंदे किवें मुरीद होन जिदे मुरीद होया दुकान ही ना चमके? क्या मतलब हुआ बैत होने का? इतनी देर के मुरीद हुए हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना कारोबार चमका ना दुकान बनी। उल्टा पीर साहब कहते हैं सूद बंद कर दो, धोखे बंद कर दो, फरेब बंद, जिथों होंदा पे उतों भी नहीं होने देते। क्या फायदा है ना जी? तो कोई मकर फरेब ही नहीं, दजल ही नहीं, सादा सादा काम कैसे होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे साथ रहना है तो दुनियादारी से, बोलिए दुनियादारी से बचना। कहने लगा जी बिल्कुल सही है। आप फरमाने लगे चलो ठीक है। हजरत ईसा ने चाहा कि इसका इम्तिहान करें। फरमाया पहले दिन वो आया है सोबत सुलह में रहने के लिए, खैर सीखने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कितनी रोटियां खाएगा? कहने लगा एक। आपने 3 रोटियां मंगवाई, एक खुद खाई, एक उसको खिलाई, तीसरी वहीं रखी और जनाब ईसा दरिया पे वुजू करने तशरीफ ले गए। वापस आए तो रोटी कोई नहीं थी वहां। फरमाया रोटी किसने खाई है? कहने लगा कोई पता नहीं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ना उसको मोजज़ा दिखाया। एक हरन जा रही थी, उसके साथ 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हरन का एक बच्चा पकड़ा, उसको ज़िबा किया। हरन भी खड़ी हो गई, बाकी बच्चे भी खड़े हो गए। ज़िबा किया और ज़िबा करके उसका गोश्त भूना, उसको भी खिलाया, खुद भी इतना खाया कि सैर हो गए, डकार आने लगे। फरमाया खाया ना तुमने? लगा हुजूर खाया है। फरमाया पेट में अभी है का है? हरन के बच्चे की हड्डियां पड़ी हुई थी। जनाब ईसा ने सारी हड्डियां इकट्ठी करके फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो हरन का बच्चा फिर जिंदा हो गया। आप फरमाने लगे हरन के बच्चे का गोश्त तेरे पेट में भी है, मेरे पेट में अब बच्चा वो जा रहा है, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है, अब तो बता दे। कहना जी कोई पता नहीं, मुझे पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको साथ ले गए, दरिया के उस पार जाना था। फरमाया हाथ पकड़ा चलो गुजरो। दरिया में पैर रखा, उसका भी अपना भी। कहने लगा जी डूब जाऊंगा। फरमाया तू मेरे साथ है, तुझे मोजज़ा दिखाना है, अल्लाह की कुदरत दिखानी है। पैर रखा दरिया में, पैदल चलते हुए दूसरे किनारे चले गए, कोई डूबा नहीं, पैर भीगा नहीं। फरमाया इतनी बड़ी तूने मोजज़ा देखा, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है। कहने लगा जी पता, मुझे खबर, हालांकि सानू सारा ही पता होता है, पता नहीं मुझे, बुले बन जाते हैं ना मिनट में। हजरत ईसा कहने लगे मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझे मनवाना आता है। दरिया के उस पार गए तो रेत थी, सहरा का इलाका था। जनाब ईसा ने रेत इकट्ठी की, छोटी छोटी ढेरियां लगाई, 3 ढेर रेत के लग गए। 3 ढेर, जब 3 ढेर लग गए तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, वो सारी की सारी रेत सोना बन गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये 3 हिस्से हैं सोने के, एक हिस्सा मेरा है, एक तेरा है और तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहने लगा जी मैंने ही खाई है। तीसरा हिस्सा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा जी रोटी, फौरन मान गया। बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, ए दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली हूं, मैंने ही खाई है। मियां साहब कमाल कर गए। और एक शख्स ले गया मियां मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा को तांगे पे बिठा के, कहने लगा ये पहली भी मेरी, वो भी मेरी, वो बाग भी मेरा, ये मेरे चाचे की, वो मेरे ताए की, ये मेरे दादे की, बड़े मालदार है। आप फरमाने लगे चल छोड़ कोई और बात भी कर। नहीं जी नहीं, वो फलानी शय भी मेरी। आप फरमाने लगे ये बता तुझसे पहले किसकी थी? कहने लगा फलाने से खरीदी है। फरमाया उससे पहले किसकी थी? चुप कर गया। आप फरमाने लगे दानिशमंदा ना कम ना ही दिल दुनिया न लाना, इस बोटी कई खामद कीते, जो कीता सो खाना, छोड़ इसकी बात ना सुना, इसका तो कभी कोई मालिक होता है कभी कोई होता है। कहने लगा जी मैंने ही खाई है रोटी। तो हजरत ईसा कहने लगे तूने जुल्म किया, नबी की सोबत पर तूने एक रोटी को फकीयत दी, एक रोटी, और मुझे धोखा दिया अल्लाह के पैगंबर को। फरमाया जा मैंने माल का क्या करना है, सारा ही सोना तेरा है, 3 ढेरियां तू ही रख ले।
حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں، دو ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا، کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے۔ اٹھ دوڑ جا، تجھے قتل کر دیں گے۔ منت کرنے لگا، کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے۔ بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے۔ اب وہ بات چیت ہونے لگی، نام پتہ واقفیت ہو گئی، تعارف ہو گیا۔ اب وہ جو دو ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ، کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا۔ وہ جو دو ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے، روٹی شوٹی لا دیتا ہے، میرے کام شام کرتا ہے، تو میں اس کو آدھا۔ اس نے کہا دفع کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو، آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں، سونا آدھا آدھا بانٹیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا، کھانے میں لاؤں، پانی میں لاؤں، بستر میں بچھاؤں، آج اتنا سونا ہاتھ آیا، بڑا ڈاکہ لگا، ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو، تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں۔ اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا، کھانے میں زہر ملایا۔ امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا کھانا لے کے پہنچا، روٹی رکھی تھی، ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا، اسے قتل کر دیا۔ قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی، مست ہو کے کھانے لگے۔ جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا، انتڑیاں ٹوٹنے لگی، ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا، چیخے مارتے کوئی سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے، سارا کچھ لے لے جان بخش دے، رونے لگے تڑپنے لگے، لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا، کوئی داد رسی کو نہ آیا۔ تینوں لاشیں ایک دریا میں، دوسری وہاں، مر گئے، مردہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا داری کا انجام، لالچ کا انجام، دھوکے کا انجام، فریب کا انجام۔ او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو، مالدار صاحب کو، چودھری صاحب بیمار ہو گئے، کروڑوں روپیہ پڑا تجوری میں، لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی، صحت کسی دکان سے ملتی نہیں، دھوکے سے اکٹھا کیا ہوا مال وہ پڑا ہے سامنے، لیکن اس کے منہ سے چند نوالے نہیں اتر رہے۔ زندگی جو دھوکے سے لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں، فریب سے اکٹھا کرتے ہیں۔ مولا رومی نے ایک چاتر عورت کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں بڑی تیز تھی، رونا بھی آتا تھا، ہنسنا بھی آتا تھا، اسے مسکرانا بھی آتا تھا اور افسردہ رہنا بھی آتا تھا، سارے رنگ۔ اس کا خاوند بڑا نفیس آدمی تھا، شریف آدمی تھا۔ اس نے مکر کیا، دھوکہ کیا۔ پہلے اس عورت نے اس کو ماں باپ سے کاٹا، پھر بھائیوں سے کاٹا، پھر رشتہ داروں سے کاٹا، پھر اکیلی رہنے لگی۔ اب تنہا رہنے لگی تو دھوکے اور مکر سے بات، جو دھوکہ دیتا ہے نا اس کے مزاج میں دھوکہ شامل ہوتا ہے، اس کو فریب سے جھوٹ رچ بس جاتا ہے، پھر جب تک جھوٹ نہ بولے اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ دھوکہ مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو ہمارے صوفیاء روحانی بیماری کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ لگ جاتی ہے تو سچ سے اتنی لذت نہیں آتی معاذ اللہ جتنی لوگوں کو جھوٹ سے آتی ہے، یہ لگ جاتی ہے، یہ روحانی مرض ہے جو پھر انسان باز نہیں آتا۔ روز دھوکہ دیتی، روز دھوکہ دیتی۔ اور مولا رومی کہتے ہیں کبھی بڑے بڑے دھوکے چھپ جاتے ہیں، اللہ موقع دیتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دھوکوں سے آدمی کے راز نکلنے لگتے ہیں، وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے دھوکے دیے، خامن کو پتہ نہ چلا، لیکن رب کریم نے اب اسے سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ کلو گوشت لایا خامن، کہنے لگا اسے پکاؤ، اسے پکاؤ، اچھی طرح پکانا، بھون کر پکانا، میرے دوستوں نے آنا ہے۔ اب جب عورت نے گوشت بھونا، کھانے پینے کی بڑی شوقین تھی، دل دادا تھی، خوشبو نے ستایا تو کلو کا کلو گوشت کھا گئی۔ گھر کے اندر چھوٹا سا بلی کا بچہ رہتا تھا، چھوٹا سا، اور اس آدمی وہ 2-4 دن پہلے لایا تھا، اس کو دودھ بودھ پلاتا، پیار کرتا۔ خامند آیا، مہمان آگے، گوشت لاؤ، اب بڑی افسردہ ہو کے بیٹھی ہے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے، حالات بڑے بگڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نہیں چاہتی تھی آپ دوستوں کے سامنے رسوا ہوں، پر مجبوری بن گئی، گوشت بھون کے رکھا تھا، بلی کا بچہ سارا ہی کھا گیا، آپ کو سمجھایا تھا نہ لائے گا۔ ساری زندگی جو آدمی دھوکہ کھاتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو وقتی ہوتا ہے، نقصان اسی کا ہوتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے۔ ساری زندگی اعتبار کرتا رہا، جب کہا کلو گوشت ہی کھا گیا، اب اللہ نے راز اس کا ظاہر کرنا تھا، اب وقت آ گیا دھوکے پکڑے جانے کا۔ خاوند کہنے لگا میری عقل نہیں مانتی، اتنا سا بچہ کلو گوشت کھا جائے۔ اس نے کہا ترازو لاؤ، ترازو کے اوپر جب رکھا تو بچے کا اپنا وزن آدھے کلو سے کم نکلا،
اس بلی کے بچے کا اس نے تلوار نکالی اور جب گردن پہ رکھی کہنے لگا قتل کر دوں گا، سچ بتا. لگی بس میں کھا گئی. وہ والا بھی معاملہ بتا جو میری اماں پہ الزام لگا. کہنے لگی وہ بھی تیری ماں کی غلطی نہیں تھی، وہ بھی میرا گناہ تھا. وہ جو تو نے میری بھابھی کے بارے میں جملہ کہا وہ بھی اس کی غلطی نہیں تھی، میں نے الزام لگایا. اب حالات کھٹنے لگے. وہ عورت جو کل تک دنیا کو بتاتی تھی کہ مجھ سے زیادہ تیز کوئی نہیں، دیکھ لو میں کس انداز میں راج کر رہی ہوں. منا رومی کہتے ہیں 3 درے برسے، 3 درے، اور وہ درے کیا تھے؟ طلاق، طلاق اور طلاق. یہ 3 درے برسے. نہ گھر والی رہی، نہ شوہر والی رہی، نہ راج والی رہی. باہر نکلی، درویش کے پاس گئی. کہنے لگے حضور یہ سزا کیوں ملی؟ آپ فرمانے لگے جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے وہ زندگی میں رسوا ہوتا ہے، وہ آخرت میں عذاب کا شکار ہوتا ہے. اس کی زندگی اس کے لیے بوجھ بنتی ہے. بہت زیادہ مال سرانے رکھ کے سوتا ہے پر سکون اسے نصیب نہیں ہوتا. نیند اس کے حصے میں دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں. ہمارے ہاں تو سرکاری ملازموں کا یہ حال ہے کہ 9 دفعہ نانی فوت ہوتی ہے، 11 دفعہ دادے کا جنازہ ہوتا ہے، اور کئی 100 دفعہ حالات بگڑتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات. یہاں تک حالات ہیں ہماری عدالتوں کا اللہ حافظ ہے. اب وہاں کیس جاتے ہیں خلا کے، خلا کا کیس گیا، خاوند کے خلاف بی بی نے مقدمہ کر دیا. اب عورتیں اللہ ماشاءاللہ دھوکہ دیتی ہیں، ایڈریس غلط بتاتی ہیں. خاوند کو نوٹس گیا، اب اس کو ملے گا تو وہ عدالت میں آئے گا نا. میں آپ کو جینون کیس ایسے دکھا سکتا ہوں، میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. غلط ایڈریس دیا، 3 پیشیوں پہ خاوند نہیں گیا تو عدالت نے طلاق کی ڈگری جاری کر دی. کسی فقہ کے کسی مفتی کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی، لیکن عورتیں دوسرا نکاح کر کے پھر نہیں ہیں. کسی سنے غور کرے، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، مسالک کا نکاح نہیں، لیکن طلاق. اب ہم نے دھوکہ دیا بھائی دیکھیں میرے پاس طلاق ہے یونین کونسل کی، یہ میرے پاس طلاق ہے عدالت کی، یہ میرے کیا کر طلاق نکاح یونین کونسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ خاوند کے ساتھ؟ اور بولے تو صحیح یار، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو طلاق یونین کونسل دے گی، خاوند دے گا. عجیب تماشا ہے. عدالت کے ساتھ نکاح ہوا کہ خاوند کے ساتھ؟ عجیب بات ہے بھائی. کسی جاؤ چوتھے آدمی سے کو طلاق دے دے، کیسے طلاق ہو؟ موٹی سی بات ہے. اور لوگ آ کے گھر بسانا ہوتا ہے نا. اور اللہ معاف کرے اس دھوکے میں کئی دفعہ سرپرست بھی شامل ہوتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں پھر دالتے غلط ہے، پاکستان کا قانون. میں نے کہا مجھے کیا بتاتے ہو؟ پاکستان کے قانون عدالت کی میں بات ہی نہیں کرتا، میں تو رسول اللہ کی بات کرتا ہوں، تو نبی پاک کی بات کر رہا ہوں. جب مصطفیٰ کریم کا قانون آ گیا تو بات ختم ہو گئی، وہ کوئی سا بھی قانون ہو. دھوکہ اتنا عام ہے، فریب اتنا عام ہے، جھوٹ اتنا عام ہے، ججل اتنا عام ہے. لوگ ہر بات میں دھوکہ، دینداری میں دھوکہ، نکاح اور طلاق میں دھوکہ، ہر جگہ لوگ دھوکے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. فریب اور فراڈ کا لائسنس. اگر آپ ناراض نہ ہو جائے، جس وکیل نے کیس پکڑا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جو آدمی میرے پاس لے کے آیا جھوٹا ہے کہ سچا ہے، پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو ہونے کا مطلب ہے نہیں کہ تسی وکیلاں دے دوالے ہو گئے، لیکن یہ بتائیں اسے خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں تو کوئی نہیں پتا اس گل کا. پتا ہوتا ہے نا، تو پھر کیوں اس کا کیس لے کے عدالت میں جاتا ہے؟ پتا ہے نا سارا. جو گاہک ساتھ گئے ہوئے، اور ہمارے معاشرے میں تو مرد ہونے کی علامت ہے، مرد ہونے کی، چودھری ہونے کی علامت ہے کہ یار اگر کوئی غلطی کر کے آیا تو اس کی سپورٹ کرنی ہے. یہ مرد ہونے کی علامت ہے، یہ مرد ہونے کی علامت ہے. مرد وہ ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں دوستوں کے گناہوں میں، وہ مرد ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے، نظر جھک جانی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. میں یاروں کا یار ہوں، یار اگر گناہ میں الجھ جائیں گے تو میں سپورٹ کروں گا. چھ معنی دارت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے کہا حضور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے حق میں. اسے منع کرو ظلم سے. کیا تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے کہ میرا بھائی آ گیا تو جیسے کہے گا میں نے ویسے کرنا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ، اسے منع کر، یہ تیری مردانگی کی علامت. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مومن کبھی کسی کو دھوکا، اس کے مزاج میں دھوکا نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا، فریب نہیں. ہمارے یہاں ایک اور بات بھی اب بڑی عام ہے، اتنے لمبے آرٹیکل چھپے ہیں. ابھی کتابیں کھول کے پڑھو کہ ہم اسلام کی رسوائی کا کتنا سبب بن رہے ہیں. یورپ پہ نوجوان گئے اور ان عورتوں سے نکاح کیے صرف نیشنلٹی لینے کے لیے. کیا نیشنلٹی لینے کے لیے غیروں سے دھوکا کرنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، 2 صحابی آ رہے تھے، دونوں بہادر صحابی تھے. رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل کہنے لگا تم جا رہے ہو اپنے نبی کے ساتھ جنگ میں تعاون کرو گے؟ وہ صحابہ کہنے لگے نہیں ہم تو ویسے جا رہے ہیں، ہم بالکل بھی جنگ نہیں کریں گے. کا وعدہ کرتے ہو؟ کا وعدہ کرتے ہیں. وہ دونوں آ گئے حضور کے پاس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے
اور ابو جال ملا ہے, ہم نے وعدہ کر لیا ہم جنگ نہیں لڑیں گے. 313 لوگ تھے اور ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی. کہا حضور کافر سے وعدہ کیا ہے, کافر سے. نبی پاک نے فرمایا تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے. وعدہ کافر سے کیا پر کیا تو ایک مومن نے ہے نا, کیا تو ایک مومن نے ہے نا. یہاں دھوکہ ہے, فریب ہے, اور جو جتنا بڑا فراڈیا اتنا بڑا بزنس مین ہے, اتنا بڑا دھوکے باز ہے اتنا بڑا وہ سیاستدان ہے, جس کو سب سے اچھا جھوٹ بولنا آتا ہے وہ اتنا اچھا ڈکٹیٹر ہے. یہ رنگ ہے اس قوم کا. دجل کے ساتھ, دھوکے کے ساتھ, فریب کے ساتھ لوگ مال کماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بچہ بڑا سمارٹ نکلا ہے, بڑا سیانہ نکلا ہے, بڑا سمجھدار نکلا ہے. اب تو لوگ خیرات دیتے ہیں دھوکے کے پیسے کی, فریب کا مال اکٹھا کیا ہے, جھوٹ کا مال, اس میں سے زکات بھی دی جا رہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگا جی کیوں نہیں ہوتی آخر, کیوں اللہ قبول نہیں کرتا؟ اور میں نے کہا بھائی گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا, وضو کے لیے پانی کا صاف ہونا ضروری ہے. تو گندے پانی سے وضو کرنے آ گئے, حرام کی کمائی سے خیرات کرنے آ گئے, اور حرام کی کمائی سے حج کرنے چلے گئے, ناجائز پیسوں کے ساتھ مسجدیں بنانے لگ گئے. سوچو تو صحیح. میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی. ایک شمون نام کے بزرگ تھے, بنی اسرائیل سے تعلق تھا, بڑی عبادت کرتے تھے, 1000 سال عبادت فرمائی, ساری رات نفل پڑھتے, سارا دن روزہ رکھتے, اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے, ساری زندگی جہاد میں گزاری. جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا. بڑا جہاد کیا, بڑی انہوں نے, کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا, بڑی دور تک بات گئی, بڑی جدوجہد کی, لیکن حضرت شمون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے, قابو نہ آئے. آخر ان کی بیوی کو خریدا. اور یہ ایک دو مثالیں بیویوں کی آ گئی ہیں, خامد بھی بکتے ہیں, یاد رکھنا, بھائی بھی بکتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا, پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے. بیوی کو خریدا. کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا, ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک, درویشی کا درس دیتا ہے, کچھ بھی نہیں ملا. حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی, کہنے لگے جب یہ چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں, جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا. امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے, رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بیوی نے. حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا, اللہ اکبر کہا. جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئیں. بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا. کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے. میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے. سارے ایک نیا رنگ, ایک نیا روپ, ایک نیا طریقہ. تو میں نے تو آزمایا ہے, اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے, اگر تو نے آزمایا تو پھر دیکھ بھی لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا, لوہے کی زنجیروں سے. اٹھے تو بندھا ہوا پایا, اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں. فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی, کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو, زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے, ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے. اب قریب بیٹھنے لگی, کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی, فریب کرنے لگی, دھوکہ دینے لگی. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے. ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے, اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں, دھوکے دیتے نہیں. جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا. بال ان کے لمبے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے, ہماری شریعت میں جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے, کندھوں تک کی اجازت ہے. کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت, کندھوں سے نیچے جائز نہیں. ان کے بال بڑے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی, ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا. بس اس کے ہاتھ بات آ گئی, اس نے کھانا بھی کھلایا, اس نے بستر بھی بچھا کے دیا, پیر بھی دبایا. جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا, اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھل سکے گا. جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا, بیوی کی طرف دیکھا, کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے, یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں, کنگن ملے ہیں, یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا, سونا, چاندی, ہر چیز, چل جا, تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں, سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا. دھوکہ دیا. ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی, پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا. اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا, پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے, پھر آنکھیں نکالی,
جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی, کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا, میں کوئی لاوارث تو نہیں. جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی, پھر اللہ کا قہر برسا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے, اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی. اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بخش دو. آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا, اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے, اس کی آواز نہیں ہوتی, اب تو خدا کے حوالے ہے. پیروں سے آگ چلی. کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کیا تجھے بچائے, وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کیا تیری حفاظت کرے, اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں ان کو کیا تیری تجھے نجات دلائے. جلتی رہی, تڑپتی رہی, چیختی چلاتی رہی, اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی, ہوا میں اڑی. اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی, کان بھی دوبارہ عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی. وہ جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے, تباہ ہو گئے, نام و نشان مٹ گیا, اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی, پہلے سے زیادہ قوتیں. دھوکہ نہ دیں, فریب نہ کریں. جو آپ کسی کو دے رہے ہیں, اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے جو دنیا میں دھوکہ دے گا دنیا میں ہی اس کا نقصان اٹھائے گا. جو دنیا میں دھوکہ دے گا اس کا آخرت میں تو اٹھائے گا, دنیا میں بھی اس کا نقصان. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جو کوئی مشروب کوئی شربت بیچتا تھا لیکن اس میں پانی ملاتا تھا. یوں سمجھ لے دودھ بیچتا تو پانی ملا کے بیچتا. بڑے پیسے اکٹھے کر لیے, ایک لومڑی خرید لی, خوشی کے ساتھ اس کو پالا, صبح شام اس سے کھیلتا. ایک دن سوچا کہ دریا کے اس پار جاتا ہوں, وہاں خوبصورت کھیت ہے, کھلیان ہے, پہاڑیاں ہیں, وہاں جا کے رہتا ہوں. دریا میں جا رہا ہے, جہاز پہ بیٹھا ہے, بحری جہاز پہ, ایک بہت بڑا ڈنڈا دریا میں لگا ہوا ہے, اتنی ساری اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی ہے, وہ بڑا اونچا لگا ہوا ہے, وہ ستون چڑھ کوئی نہیں سکتا. اچانک اس لومڑی نے اٹھایا اس تھیلے کو اور اس ستون پہ چڑھ گئی. اوپر بیٹھ کے پتا کیا کرتی, ایک اشرفی اس کو دیتی, ایک اشرفی پانی میں پھینکتی, ایک اس کو دیتی, ایک پانی میں پھینکتی. بڑا سمجھایا, بہلایا, کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح کر کیا رہی ہے. بڑا اس کو کہا نیچے آ کھانا کھلاؤ, لیکن نیچے نہ اترتی. آخر لومڑی کہنے لگی اللہ مجھے زبان دے, میں اسے بتاؤں, مجھے زبان دے. اللہ نے زبان دی تو وہ بول پڑی. کہنے لگی جو پیسے تجھے مل رہے ہیں وہ تیرے ہیں, اور جو پانی کو دے رہی ہوں وہ پانی کے ہیں. وہ جو تو پانی ملایا کرتا تھا وہ پیسے, تو جو دولت ضائع ہو گئی, جو کل لے اڑا, جو تباہ ہو گئی. میرے محبوب کا فرمان ہے, اسے لکھ لینا کسی جگہ پہ. حضور نے فرمایا جو تیرا مال خشکی میں ضائع ہوتا ہے یا تری میں ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ صحیح نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. وہ جو تیرا نقصان ہوا ہے نا وہ تو نے زکوٰۃ ٹھیک نہیں دی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو نے ادا, تو ضائع ہو گئے, پیسے ضائع ہو گئے. انسان جس وقت آسانیوں کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت اسے ہوش ہی نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں, اور جب اس کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں آزمائش کے, سزا کے, پھر وہ روٹتا بھی ہے, روتا بھی ہے, تڑپتا بھی ہے, لیکن اب حالات اس کے حق میں رہتے نہیں. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, دھوکہ نہ دیں زندگی میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کیا کرو, بات سیدھی, کوئی جھوٹ, کوئی فریب, کوئی دجل نہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہم نے تو یہ سنا ہے جس آدمی کا سودا صحیح ہو, اس کی دکان کسی کونے میں بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار وہ سودا صحیح دیتا ہے, جانا اسی کے پاس ہے. 2 روپے زیادہ لیتا ہے پر سودا اس کا سچ سے. دکانیں زیادہ چلتی ہیں, جھوٹ سے نہیں چلتی. سچ سے کاروبار, تجارتیں, دنیا داری زیادہ اچھی ہوتی ہے, جھوٹ سے نہیں. مکر نہ کریں, دھوکہ نہ دیں, فریب نہ کریں, فراڈ نہ کریں. اپنی زندگی اصولوں پر قائم کریں. زندگی کا وقت تھوڑا ہے, دھوکے باز کو نیند نہیں آتی, اور دھوکہ کھانے والے کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے, فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے دھوکہ نہ دیں, اپنے آپ کو بھی نہ دیں. ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں. اپنے آپ, یہ جان اللہ نے نرم و نازک پیدا کی ہے, جب اسے جہنم کا ایندھن بناتے ہو تو اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو, جب گناہ کرتے ہو تو اسے میلا کرتے ہو, اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے, اس حق کو بھی ادا کر. دھوکے سے بچیں. اپنی ذات سے لے کر ملت اور قوم تک, ہاں لوگ دھوکے دے کے بھی, بہت بڑے بڑے دھوکے دے کے بھی سارا دن اپنے آپ کو پاک صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں. زبانوں سے تو صاف نہیں ہوگا, صاف اسی وقت ہوگا جب